نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اسے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو، جیسے سید احسن آز کی ویڈیو آج آپ کے سامنے آ گئی، جس کو دیکھتے سنتے ہی آپ کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات حسین ترین اور پرسکون زندگی جینے کے لیے انسان کو اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر اس جیسی حسین زندگی کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس جیسی اذیت اور تکلیف کو چھپانا نہیں چاہتے اور نہ ہی واقف ہوتے ہیں۔ کیا بھٹی میں جلے بنا کوئی اینٹ مضبوط ہوتی ہے؟ پردے کے پیچھے کی محنت کسی کو نہیں کرنی، سب کو سکرین اور سٹیج پر آ کر آزمائشی تو کرنی ہے اس دنیا میں، لیکن در حقیقت سکرین پر نظر آنے والے کا اپنا کمال اتنا نہیں ہوتا جتنا پردے کے پیچھے رہنے والوں کا ہوتا ہے، جو ان کو ہیرو بناتے ہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ تم بس صبر اور توکل کو تھامے رکھو۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو انسان فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اس طرح جاتے تھے، ہر روز روتے تڑپتے گر گراتے؟ کیا پہلے بھی اسے اسی طرح مناتے تھے صبح اور شام؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ کبھی کبھی ہم وہ چیز چن لیتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے اللہ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ ہمیں وہ نواز دیتا ہے جو واقعی ہمارے لیے
बेहतरीन साबित होती हैं। सुनो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें उसकी मिकदार मालूम हो जाए तो तुम्हारा चोर चोर अलहदा हो जाए। इस एहसास मोहब्बत से बस तुम एक काम कर लो कि राज़ी हो जाओ उसके फैसलों पर, उसकी मसलिहतों पर झुक जाओ उसकी रज़ा के आगे, क्योंकि जो झुक ना सका वो पा ना सका। क्योंकि वो इम्तिहान उन्हीं से लेता है जो उससे प्यारे होते हैं, जिन पर उसे मान होता है कि ये आखिरी वक्त तक मुझे मनाएंगे और मुझसे मायूस नहीं होंगे। हम जितना सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उस लम्हे में ये बात हम भूल जाते हैं जब दिल और हमारा वजूद हादसात से दो चार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन हम दर हकीकत नसीब से लड़ रहे होते हैं, अपने ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, ना तो हर वक्त सब्र कर सकते हैं, ना मजबूत रह सकते हैं। और सबसे बड़ा ऐब हम में यह है कि जब हम कोई मामला ठीक नहीं कर पाते तो उसे अल्लाह के सपुर्द भी नहीं कर पाते। हम खुद पर जुल्म करते हैं, कभी उन लोगों के पीछे भागकर जो हमारी मोहब्बत की तजलील करते हैं, और कभी उनसे हमदर्दी की उम्मीद लगाकर जो हमारे जज्बात को मजाक समझते हैं। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है, पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी उसे मिलती है जिसे उसकी चाह होती है। तो जिस चीज़ की चाह होना, उसे अल्लाह से मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे से मांगते हुए बहुत पसंद आता है, और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें ही देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। क्या तुमने नहीं सुना, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। आए प्यारे अल्लाह, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, मुझे ये मालूम है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता तब भी आप पास होते हैं। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे मिलूं, आपको देखूं। मैंने सुना है आप नूर हैं, तो क्या आप अपना थोड़ा सा नूर मुझे दे देंगे? पहले आप मुझसे ज़्यादा बातें करते थे, मैंने गौर किया है। अब आप मुझसे वैसे बातें नहीं करते। हाँ, मुझे पता है मैं पहले जैसा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें छोड़ दी वो दोबारा करूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या कमी है। खैर, आपसे ढेरों बातें करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें तंग कर रही हैं, आप उन्हें ठीक कर दें प्लीज़। कभी कभी लगता है ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, लेकिन कभी लगता है ज़िंदगी ठहर गई है, या शायद मैं ठहर गया हूँ। जिंदगी और वक्त दोनों गुजर रहे हैं।